ابو جعفر کو والد کی نصیحت۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے وصیت فرمائی کہ 5 آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا، نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، نہ ان کی باتیں سننا۔ میں نے کہا ابو جان وہ 5 شخصیات کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا فاسق کے ساتھ نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، اس لیے کہ وہ تجھے 1 لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ میں نے کہا 1 لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا وہ لقمہ کی طمع کرے گا اور پھر اسے محروم رہے گا۔ میں نے کہا محترم دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا بخیل کے پاس نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، اس لیے کہ وہ ایسے وقت میں مال روک لے گا جب تجھے اس کی حاجت ہوگی۔ میں نے کہا تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹے کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ شراب کی طرح ہے، فریب کو دور دور تک فریب کرتا ہے۔ میں نے کہا والد بزرگ چوتھا کون سا ہے؟ فرمایا حکمت سے بچنا، اس لیے کہ وہ تجھے چاہے گا نفع پہنچائے گا اور وہ تمہیں نقصان دے بیٹھے گا۔ میں نے کہا ابو جان 5واں کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا رشتہ داری کا تعلق ختم اور قطع کرنے والوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنا، اس لیے کہ ایسے شخص کو میں نے کتاب اللہ میں 3 معاملات پر ملموم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا عجیب واقعہ۔ چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا نیل آرم اسٹرانگ مصر گیا۔ صبح تڑکے وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھا اور اٹھ کر باہر نکلا۔ باہر پہنچ کر لان میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ میں کہاں ہوں؟ تو جواب ملا آپ مصر کے دارالحکومت مہرہ میں ہیں۔ کہنے لگا یہ آوازیں کس طرح کی ہیں؟ تو جواب آیا کہ آپ مصر کے کہرہ کی مسجد کی آوازیں سن رہے ہیں جہاں پر صبح فجر کی اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بدحواسی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے چاند پر اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس لیے مجھے شک ہوا کہ میں چاند پر ہوں یا زمین پر۔ خاک سے اٹھ کر گردوں پر گزر رکھنے والے جھوٹے خداؤں کی خدائی پر ضرب لگانے والے اللہ اکبر کی یہ ایمانی صدا مومن کی حوصلہ بخشی سرمندی جذبوں کو حرارت عطا کرتی ہے، مخالف سمتوں کے سامنے ڈٹ جانے اور انجام سے ظالم کے 2 4 ہونے تک اس میں صبر کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ سفارش کا واقعہ۔ ملتان کے قریب علاقہ تونسا میں ایک بندے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ قاتل حضرت خواجہ تونسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ فیصلہ کرا دیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مقتول کے گھر گئے، پہلے دعا پڑھی، پھر مقتول کے والد کے ساتھ تعزیت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک کام آیا ہوں، قاتل میرے پاس بیٹھا ہے اور مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ یہ سن کر مقتول کا والد رو پڑا اور کہا جب آپ اس کی سفارش فرما رہے ہیں تو میں اپنا بیٹا مفت میں بخش دیتا ہوں، میں اس مقتول کو معاف کرتا ہوں۔ مزید اس نے کہا حضرت آپ کے آنے پر اتنی خوشی ہوئی کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہیں اگر یک کے بعد قتل ہو جائیں تو میں ہر قاتل کو معاف کرتا جاؤں گا۔ روتے ہوئے اس نے مزید کہا حضرت آپ ادھر سے پیغام بھجوا دیتے، میں آپ کے پاس خود آ جاتا۔ سچ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایسی مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہودی مسلمان ہو گیا۔ صاحب مطلوبی بیان کرتے ہیں کہ حاتم قسم جب بغداد میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا یہاں ایک ایسا یہودی ہے جو علماء پر غالب ہے۔ یہ سن کر حاتم نے فرمایا میں اس سے گفتگو کروں گا۔ چنانچہ جب یہودی حاضر ہوا تو اس نے حاتم سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ باندھتا ہے۔ پس حاتم نے یہودی سے پوچھا اگر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دوں تو تو اسلام اقرار کر لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حاتم نے کہا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ اس کا شریک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک کو نہیں جانتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ہے ظلم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو ظلم نہیں کرتا، اور جو چیز اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے وہ ہے فقر اور محتاجی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب لوگ فقیر ہیں، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے وہ قرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ گرہ لگاتا ہے وہ کنارہ ہے، بس وہ کفار کے واسطے زنا رہی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ بھی زنا رہی ہے، یعنی زنا کو اپنے پیارے بندوں سے کھولتا ہے۔ پس یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتی بادشاہ اور دوزخی فقیر۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور پرہیزگار دوزخ میں۔
پوچھا اس کے اعلیٰ مراتب کی کیا وجہ ہے اور اس کے نچلے درجنوں کی کیا وجہ ہے، کیونکہ لوگ اس کے خلاف خیال کرتے تھے۔ آواز آئی، یہ بادشاہ فقیروں پر اعتقاد رکھتے کی وجہ سے جنت میں ہیں، اور یہ پرہیزگار بادشاہوں کی ہم نشینی کی وجہ سے دوزخ میں ہیں۔ شیخ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ایک بار ملتان میں سخت قحط پڑا۔ حاکم ملتان غلے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ آپ نے غلے کی ایک بڑی مقدار اور اسی میں سونے کے 2 کوز رکھ کر حاکم ملتان کو بھجوا دیے۔ جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو غلے کے ڈھیر سے 2 کوزے بھی نکلے۔ حاکم ملتان نے شیخ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا غلے کے ساتھ ان کو بھی مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس گڈری پوش قلندروں کی ایک جماعت آئی اور آپ سے مالی امداد چاہی۔ آپ نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس پر قلندروں نے نہایت گستاخی شروع کر دی اور اینٹ اور پتھروں سے مارنے لگے۔ آپ نے نہایت حلم اور بردباری کی وجہ سے کوئی اقدام نہ کیا، بلکہ خادم سے کہا کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ قلندروں نے دروازے پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت شیخ نے کچھ دیر تعمیل کے بعد خادم سے فرمایا، دروازہ کھول دو، میں اس جگہ شیخ الشیخی شہاب الدین و سہروی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ خادم نے دروازہ کھول دیا۔ قلندر بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ آپ نے معاف کر دیا۔